السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بسایا، اپنی بے شمار نعمتوں سے، بے شمار احسانات سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ احساسات بھی ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے جو ایموشنز ہیں الگ الگ طرح کے، جو ہمارے احساسات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ صرف مٹی کا کوئی پتلا نہیں ہے، یا محض کوئی حیوانوں کی طرح اس کا جو ہے محض حیوانی وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے الگ الگ طرح کے احساسات اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر رکھے ہیں، کیفیتیں رکھی ہیں اس کی الگ الگ، ایک محبت کا احساس اس کے دل کے اندر رکھا ہے، رحمت اور شفقت کا احساس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعتماد اور بھروسے کا احساس اس کے دل کے اندر رکھا ہے، امید کا ایک ایموشن اور احساس بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کسی پہ توکل کرنے کا احساس رکھا ہے، ایک خوف کا بھی ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے، ایک ایموشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ ایسے ہی غصے کی بھی ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی۔ یہ انسان ان بہت ساری بے شمار کیفیتوں اور بہت ساری ایموشنز کا ایک مجموعہ ہے نا، ہر آدمی، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایموشنز ہیں ہمارے، یہ ہمارے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے دنیا کے اندر، ہے نا۔ ان ایموشنز کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر محبت نہ ہو تو کیا آپ ایسی کسی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں جس میں انسان کو کسی چیز سے محبت نہ ہو؟ دنیا بغیر محبت کے نہیں چل سکتی، بغیر نفرت کے بھی نہیں چل سکتی۔ نفرت بھی ایک ایموشن ہے، اور وہ بھی کیا ہے، ایک انسان کو سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے نا۔ اچھی چیزوں سے محبت بھی ضروری ہے اور بری چیزوں سے نفرت بھی ضروری ہے۔ اگر نفرت کی ایموشنز بھی ختم ہو جائے تو بھی کیا ہوگا، انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ خوف بھی ایک ایموشن ہے، خوف کے بغیر کائنات چلنے والی ہے؟ نہیں چلنے والی۔ کوئی انسان بغیر خوف کے سروائیو نہیں کر سکتا، ہے نا، کیونکہ خوف ہی جو ہے وہ ہمارے پیروں میں زنجیریں ڈال کر کے رکھتا ہے اور ہم خطروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر بے خوف ہو جائے، اس کی زندگی سے خوف نکل جائے تو کیا ہوگا، پھر وہ خطروں کے سامنے خود کو پیش کرے گا اور پھر اسی طرح سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو بھی ایموشنز ہیں نا ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو کیفیتیں ہماری رکھی ہیں، جو یہ حالات الگ الگ طرح کے طاری ہوتے ہیں، رحمت اور شفقت کا جو ایک ایموشن ہے، ظاہر سی بات ہے یہ رحمت اور شفقت نہ ہو تو کائنات نہیں چل سکتی۔ ماں باپ بچے پر رحم نہیں کریں گے، پیدا ہونے کے بعد پھینک دیں گے، سروائیو کیسے کرے گی انسانیت؟ تو جو ہیومینٹی ہے اس کو سروائیو کرنے کے لیے جو ایموشنز ہیں ہمارے اندر، یہ بہت ضروری ہیں۔ انہی ایموشنز میں سے اور انہی کیفیات میں سے کیفیت غصے کی ہے نا۔ غصہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے، نیچر میں رکھا ہے، کم یا زیادہ انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو غصہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ جتنے بھی ایموشنز ہیں، یہ محبت ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، امید ہے، خوف ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، یہ سب جب تک کہ بیلنس رہیں، اعتدال میں رہیں، تب تک کہ وہ فائدہ مند ہے۔ ان کا ایک حد ہے، ان کی اپنی حد کے اندر رہیں تو یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں۔ مسئلہ کب کھڑا ہوتا ہے، جب یہ ایموشنز ہمارے اپنی حدوں سے باہر چلے جاتے ہیں، اپنی حدوں کو پھلانگ لیتے ہیں، تب یہ ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا بن جاتے ہیں، پرابلم بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایموشن، محبت ہے اچھی بات ہے، پر کسی چیز کی محبت اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کیا ہوگا، پھر وہ پرابلم پیدا کرنا شروع کر دے گی، ہے نا۔ نفرت جو ہے وہ ایک حد تک کے ٹھیک ہے، نفرت بھی ایک سوسائٹی کے لیے، ایک انسان کی سروائیول کے لیے ضروری ہے، لیکن نفرتیں بھی اگر حد سے زیادہ کراس کر دیں تو کیا ہو جائیں گی، وہ پرابلم بن جائیں گی ہمارے لیے۔ تو ایسے ہی غصہ بھی ایک اس کی حد کے اندر رہے، وہ
ایک دائرے میں رہے، اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے حساب سے اگر غصہ رہے تو غصہ انسان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے نا. لیکن اگر غصہ اپنی حدوں کو پھلانگ دے تو یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک بن جاتا ہے، انسانیت کے لیے بڑا خطرناک بن جاتا ہے، خاص طور پہ اہل ایمان کے لیے بہت خطرناک بن جاتا ہے. اس لیے غصے کو قابو میں کر کے رکھنا بہت ضروری ہے، کنٹرول میں کر کے رکھنا بہت ضروری ہے. دنیا میں غصے کے حوالے سے دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر ان کا غصہ قابو کرتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو کرتے ہیں. اگر ہمارا یہ خطاب اور ہمارا یہ درس کوئی ایسا شخص سن رہا ہے جس کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے، اس کا غصہ اس کے اوپر قابو کیے ہوئے ہے، اس کے لیے ہمارا یہ درس ہے نا. یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کے اوپر غصہ سوار ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے پر سوار ہوتے ہیں. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ غصے کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا ہے، اپنے عقل کی لگام غصے کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، کیونکہ پھر غصہ ہمارے ساتھ بہت برا کام کرے گا. غصہ اصل میں نا شیطان جو ہے جن راستوں سے آدم کی اولاد کو بہکاتا ہے نا، ان میں سب سے اس کے لیے سیف پلے والا راستہ ہے غصے میں لے آؤ بندے کو، ہے نا. کیونکہ غصہ کیا کرتا ہے اصل میں، دیکھیے میں نے پچھلے درس میں بھی ایک بات کہی تھی نا کہ ہمارے اور دنیا کے دوسرے جو جانور ہیں، حیوان ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے. ایک تو اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عقل نہیں دی، اور ایک ہم کو زبان دی، جانوروں کے پاس زبان نہیں ہے. غصہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہماری عقل کا دائرہ ہے نا اس سے ہم کو باہر لے آتا ہے. غصے میں کیا ہوتا ہے، آدمی اپنی عقل کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے. غصہ کیا کرتا ہے، انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، اس کی عقل کو بند کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ غصے میں آدمی حیوان بن جاتا ہے، یعنی وہ کام کر گزرتا ہے جو صرف حیوانوں سے توقع کی جا سکتی کہ کوئی حیوان، کوئی جانور یہ کام کر سکتا ہے، انسان غصے کی حالت میں کام کر دیتا ہے. عقل جو ہے وہ ہم کو بہت ساری چیزوں سے روک کر کے رکھتی ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو آدمی کی عقل بند ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک سائیڈ جو ہے وہ آپ کے دشمن کے لیے سیف ہے، وہ اس میں آسانی سے کھیل سکتا ہے، آپ کو ہرا سکتا ہے، اور ایک سائیڈ جو ہے وہ آپ کی سائیڈ آپ کے لیے سیف ہے، وہاں پر آپ آسانی سے دشمن کو ہرا سکتے ہیں. تو جب تک آپ نارمل حالت میں رہتے ہیں نا، شیطان کے لیے آپ کو بہکانا، آپ سے بہت سارے کام کرانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. تو شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس بندے کو اس کی سائیڈ سے نکال کے اپنی طرف لے کر کے آؤ. اب کبڈی دیکھی کبھی آپ نے، ہے نا، کبڈی میں کیا ہوتا ہے، جب تک آپ اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں زیادہ سیف ہیں آپ، ہے نا، زیادہ سیف ہیں، وہاں اتنا خطرہ نہیں ہے. لیکن جب آپ سامنے والی پارٹی کے پالے میں آتے ہیں، پھر چاروں طرف سے وہ آپ کو گھیرے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ جب تک آپ نارمل حالت میں ہیں نا تب تک آپ اپنے پالے میں ہیں. آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کا احساس، آپ کی حیا، آپ کی غیرت، اللہ کا خوف، وہ ساری چیزیں اس نے آپ کو روک کر کے رکھا ہے بہت سارے غلط کام کرنے سے. لیکن جب آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان آپ کو آپ کے پالے سے نکال کر کے اپنے پالے میں لے کر کے آ جاتا ہے. اور جب وہ اپنے پالے میں لے کر کے آ جاتا ہے پھر اس کے لیے وہ سب کرانا ممکن ہو جاتا ہے جو آپ نارمل حالت پہ نہیں کر سکتے. کچھ بھی کرا سکتا ہے وہ. ہاں، آپ اس لیے بعض مرتبہ دیکھتے ہوں گے کہ مجھ کو بھی بہت مرتبہ اس طرح کا تجربہ ہوا کہ بہت شریف آدمی، دیندار، داڑھی والا، ٹوپی والا، بہت سارے اس کے ساتھ جو ہے ایک حسن زن قائم تھا. کبھی اس کا جھگڑا ہو گیا اور وہ گالی دینا شروع کر دیا اس نے. تو آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے یار یہ بندہ اتنا شریف سیدھا سادہ یہ گالی دے رہا ہے. اس کی زبان، جس کی زبان سے ذکر اور دعا کے الفاظ سننے میں آتے تھے اب تک وہ گالی دے رہا ہے، وہ نہیں دے رہا گالی. لیکن جب شیطان نے اس کو اپنے پالے میں لے لیا غصے میں نا، پھر وہ اس کے اندر کا حیوان جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے. ہاں، اس لیے غصے میں آدمی وہ کام کر جاتا ہے جس کی اس کو خود توقع نہیں ہوتی ہے، اس کو خود توقع نہیں ہوتی. آپ کو کبھی اگر جیل جانا ہو، کچھ پچھلے دنوں پہلے میں نے ایک صاحب مولانا ایک ہیں، وہ پڑوسی ملک کے ہیں، جیل میں کچھ جو قیدی ہوتے ہیں نا ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے وہ وہاں کے حکومتی ادارے بھیجتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے جاؤ. تو وہ جب گئے تو ان کا سب سے اہم ایکسپیرینس یہ تھا نا کہ جتنے لوگ جیل کے اندر ہیں وہ اپنے مختصر وقت کے غصہ جو ان کا مختصر وقت کا تھا آج اس پر افسوس کر رہے ہیں، پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 5-10 منٹ کا غصہ تھا، اس میں کسی کا مرڈر کر دیا،
نارملی کسی انسان کو ایسے بہت کم ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، کولڈ بلڈ مرڈر، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل ٹھنڈے خون کے ساتھ کسی کا قتل کرتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. ہاں بیشتر جو مرڈر کے واقعات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی بھڑکا ایک دم سے، اس کے خون نے جوش مارا، اس کے نسوں میں ابال آیا اور جو سامنے ملا تھا اٹھایا مار ڈالا. 5 منٹ کا اس کو وقفہ لگا غصے میں، لیکن اس 5 منٹ کا غصے کی سزا وہ 10 سال سے جیل کے اندر کاٹ رہے. تو کبھی آپ جیل جائیں گے تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وہاں 10 15 15 20 بعض لوگ عمر قید ان کی ہو گئی ہے کہ وہ کس کی سزا ہے، وہ 10 منٹ کے غصے کا نتیجہ ہے. وہ شیطان غصے میں آدمی سے بہت کچھ کرا سکتا ہے، ایون کفر تک کرا سکتا ہے، کفر تک کرا سکتا ہے. بعض مرتبہ آدمی غصے میں آ کر کے کفریہ لفظ بھی زبان سے بول دیتا ہے. اس لیے یہ کوئی چھوٹا سا موضوع نہیں ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا سا موضوع نہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا اپنے غصے پر قابو نہیں ہے. کہ غصے پر قابو کیسے پانا ہے، یعنی غصہ دیکھیں، شریعت ہماری کیا یہ کہتی ہے کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں آنا چاہیے. شریعت یہ کہتی ہے بھئی غصہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر میں ڈال دیا ہے، اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. ہم یہ سوچیں کہ غصہ ہی نہ آئے سرے سے تو ایسا تو نہیں ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. شریعت یہ کہتی ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. ایمان والے بندے کیا ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، غصہ ہر کسی کو آئے گا. بلکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ جس کو غصہ دلایا جائے اور اس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. گدھا ہے کہ اس کو نہیں، ایسی چیزیں جن پر غصہ آنا چاہیے اس پر اگر غصہ نہیں آ رہا ہاں تو ایسا آدمی گدھا ہے. اگر کسی چیز پہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، غصہ نہ آ رہا ہو، اللہ کے رسول کو کوئی گالی دے اور غصہ نہ آئے تو اس کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اگر جیسے ہمارے یہاں بعض مرتبہ توہین رسالت کے کیسز آتے ہیں تو بہت سارے مسلمان بہت ٹھنڈے دل سے بولتے ہیں ارے کچھ نہیں، اگنور کرو. ارے اگر آپ کو غصہ بھی نہیں آ رہا، اللہ یعنی آپ کچھ کر نہیں سکتے، چلیے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے، پر آپ کو اگر غصہ بھی نہیں آ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، پھر تو آپ کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہاں کوئی آپ کے والدین کو گالی دے تو غصہ آئے گا، غصہ آنا ایک فطری چیز ہے. غصہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، فی نفسی ہی اپنے آپ میں غصہ بری چیز نہیں ہے. کیونکہ غصہ اگر مطلقاً غصہ بری چیز ہوتا تو غصہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے. دلیل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم کو شامل مت فرمانا تو جو تیرے غصے کا شکار ہو گئے. مغضوب مطلب اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہے نا. حالانکہ علماء نے اس کی تفسیر میں بھی کہا کہ یہاں مغضوب سے مراد اللہ کا بھی غصہ ہے، اہل ایمان کا بھی غصہ ہے، اہل حق کا غصہ ہے، بہت سارے لوگ ان کے غضب. لیکن سب سے پہلا غضب کس کا ہے؟ غضب اللہ علیہم. آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ملے گا ہاں اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ ان سے غصہ ہو گیا. غضب من ربہم، اس طرح کے بھی الفاظ ہے نا کہ ان کے رب کا غصہ ہے ان کے اوپر. تو غصہ آنا تو اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور غصہ آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے نا. اللہ کے رسول کو اپنی ذات کے لیے تو غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو اللہ کے نبی غصہ ہوتے تھے، ہے نا. ایسے بہت سارے معاملات آئے جس میں کبھی کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصہ ہو گئے. حدیث کے اندر بعض روایتوں میں آتے اتنا غصہ ہوئے حتیٰ کیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا تھا. ایسا سرخ ہو جاتا تھا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا ہو، ہے نا. ایسے جیسے وہ بہت مشہور واقعہ حضرت معاذ کا کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے گئے کسی قبیلے میں تو سورہ بقرہ شروع کر دی عشاء کی نماز میں. اب سورہ بقرہ یعنی سمجھیے 2.5 دن کی تراویح تو اپنی والی ہو گئی جو ہم لوگ فاسٹ فارورڈ میں پڑھتے ہیں، اور صحابی تو ایسا پڑھتے نہیں ہوں گے، وہ تو بہت سکون سے پڑھتے ہوں گے. اب عشاء کی نماز اتنی لمبی تو ایک صحابی جو ہے وہ آئے تھکے ہوئے بیچارے دن بھر کے کام کے، دیکھے سورہ بقرہ ہی شروع ہو گئے تو وہ الگ ہو گئے اور اس کے بعد اپنا الگ نماز پڑھ کر کے جا کے اللہ کے نبی سے شکایت کی. اللہ کے نبی بہت غصہ ہو گئے، جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، فلاں صورتیں کیوں نہیں پڑھ سکتے. حضرت معاذ کو کہا فتان، ہاں یا معاذ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ معاذ کیا تم کیا فتنہ پیدا کر دو گے، ہاں تم لوگوں میں نفرتیں ڈالنے کا کام مت کرو، ایسا اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر آئے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے، صحابہ کو بھی غصہ آتا ہے، ہم کو بھی غصہ آتا ہے.
ہاں تو ایک ہی کی غصہ اصل میں اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو وہ ہے کہ بھئی غصہ وہاں پر آنا محمود ہے، پسندیدہ ہے، وہاں غصہ آنا چاہیے. وہاں اگر غصہ نہیں آ رہا آپ کو تو پھر آپ کو فکر کرنی چاہیے. وہ ایسے ہی شخص کے بارے میں کہا کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ جس کو غصہ نہ آئے، اس کو غصہ دلانے والی چیزیں اس کے سامنے ہوں اور اس کو غصہ نہ آئے تو ایسا آدمی گدھا ہے. ہاں کسی کی بیٹی ہے، وہ کوئی دوسرا لڑکا جو ہے وہ اس کے ساتھ گلچھرے اڑا رہا ہو، بدکاری میں مبتلا، اس کو گھما رہا ہو، اور یہ بندہ دیکھے اور اس کو غصہ نہ آئے تو اللہ نے کیا فرمایا اس کو؟ دیوس ہے ایسا آدمی، ہے نا، دیوس ہے. اس کو اس پہ بھی غصہ نہیں آ رہا، کوئی اس کی حرمتیں پامال کر رہا ہے اور اس کو غصہ نہیں. اس میں کہہ رہا ہوں نا، غصہ بھی ہمارا پروٹیکشن کرتا ہے. اگر یہ غصہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آدمی اپنے بچوں کے بارے میں بے فکر ہو جائے گا. غصہ ہے، آپ کے بچے آپ سے، یعنی بچے بھی آپ کے نا، آپ کی ایک محبت ہے ان کو گناہوں سے روکنے والی، ان کی تربیت کرنے والی، اور آپ کو غصہ بھی ہے. کہیں کہیں بچے کے لیے محبت کے بجائے غصہ کام کرتا ہے کہ والد غصہ ہو جائے گا. یعنی وہ بعض مرتبہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے اور یہ کہ والد غصہ ہو جائے. تو غصہ بھی ایک محمود چیز ہے اور غصہ آنا چاہیے جہاں پر حق بات ہو، اور خاص طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی حرمتیں اگر پامال کی جا رہی ہوں، گناہ ہو رہا ہو، تو وہاں پر غصہ آنا وہاں پر پسندیدہ ہے، محمود ہے. تو ایک قسم غصے کی یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے، وہاں پر غصہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے غصے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں، مثلا بہت مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ تو ہے پر اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے. اس لیے ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو الرحمن الرحیم پہلے پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین بعد میں پڑھتے ہیں. پہلے رحمت ہے، مالک یوم الدین کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے غضب سے ہے، غصے سے. ہم مالک یوم الدین بعد میں پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم پہلے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اپنے گھر پر پردہ لگایا ہوا تھا جس میں تصویری تھی، جس کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. بہت ساری روایتیں غصہ ہونے کی. وہ جو 3 صحابی آئے تھے، کہا تھا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی غصہ ہو گئے. تو جہاں پر نافرمانی ہو رہی ہو اللہ اس کے رسول کی، وہاں غصہ آنا چاہیے. اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس غصے کو، یعنی غصہ آنا ایک الگ چیز ہے اور اس غصے کو ٹریٹ کیسے کرنا ایک دوسری چیز ہے. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے تو غصہ آنا چاہیے، پر کیا اس غصے کا تقاضا یہ کہ آپ سڑکوں پہ پہنچ کر کے روڈ جام کر کے اور ٹائر جلائیں اور گالیاں دیں؟ نہیں، ہے نا. غصہ ہے آپ کے اندر، اس غصے کو نکالنے کا ایک پازیٹیو وے ہے، ایک نیگیٹو وے ہے. وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو غصہ اندر ہے ہمارے، اللہ کے رسول کی توہین ہوئی تو غصہ آیا، تو اس غصے کو نکالنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پھر سیرت پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے علمی سطح پر. ہاں یہ پازیٹیو طریقہ ہے غصے کو نکالنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں بانٹیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کریں. ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ روڈ پہ کھڑے ہو کر کے گالی دیں. دوسرا والا طریقہ آسان ہے پر وہ نیگیٹو ہے. تو یہ کہ غصہ آنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب آپ اس کو کیسے بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کے اظہار کے طریقے میں انشاءاللہ تعالی اس پہ بات آگے آئے گی. پر ایسی چیزیں جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر غصہ آنا محمود ہے، فطری چیز ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. بلکہ اگر غصہ نہیں آ رہا تو بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے منع کرو، زبان سے نہیں منع کر سکتے ہو تو کم سے کم آخری درجہ کیا ہے ایمان کا کہ دل میں برا جانو. کچھ نہیں کر سک رہے تو دل میں تکلیف ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے اندر سے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی توہین ہو رہی ہے، بدعتیں ہو رہی ہیں. اب روک تو نہیں سکتے، تعزیے بنانے سے نہیں روک سکتے، ماتم کرنے سے روک نہیں سکتے، پر اندر ایک آگ ہے اس کو دیکھ کر کے، ایک غصہ ہے، ایک تکلیف ہے. ہاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے. اب ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، ڈیموکریٹک ملک ہے، آزاد ہے، ہر آدمی کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی پابندی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دل میں جو آگ ہونی چاہیے شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، وہ بھی بجھ جائے. ہاں وہ شرارہ بھی بجھ جائے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور شرارے بجھاتے لوگ مٹھائیاں کھا کھا کر کے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو اور اس شرک کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں
اس کی مٹھائیاں لے لے کر کے کھا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ جو دل میں آگ ہونی چاہیے شرک کے لیے وہ آگ نہیں رہ گئی، وہ بجھ چکی ہے، کیونکہ اللہ کا ذالک اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان کا سب سے کمزور جو ہے طبقہ تو یہی ہے کہ دل میں برا مانگتے ہیں، وہ دل میں بھی برا نہیں لگ رہا، اس پہ مٹھائیاں ہی آپ کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ جو اندر ایک آگ ہونی چاہیے وہ بجھ چکی ہے، تو وہ آگ تو جلتی رہنی چاہیے، ہے نا، اس آگ سے ہمارے ذہن و دماغ روشن رہتے ہیں۔ دوسرا غصہ یہ ہے نا، دوسری قسم غصے کی جو حرام غصہ، حرام غصہ، یعنی ایک غصہ حلال ہے، ایک غصہ حرام ہے، اس پہ جن چیزوں پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، حق بات پہ، نیکی پر، ایمان پر، بہت سارے لوگوں کو اس پہ بھی غصہ آتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کس پہ غصہ آیا تھا؟ کہ حضرت ابراہیم ایمان لے کر کے آ گئے، تو جہاں ایمان پر غصہ ہے، ہاں ہماری توحید پر کسی کو غصہ آ جائے تو بھئی اس کا غصہ، اس کے غصے کا جواب کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، منافقین کے بارے میں، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، جب آپ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، اور جب اکیلے میں جاتے ہیں تو اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں غصے سے۔ منافقین، ان کو مسلمانوں کی ایمان سے بہت تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے کہ انگلیاں چباتے ہیں غصے سے۔ قل موتوا بغیظکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو تم اپنے غصے سے مر جاؤ، ہاں مرو اپنے غصے میں۔ تو ہم بہت سارے لوگوں کو توحید پر غصہ ہے، سنت کی اتباع پر غصہ ہے، مسجد میں بورڈ لا کر کے لگا دی ہے، ہاں یہاں آمین بولنا منع ہے، تو بہت سارے لوگوں کو آمین پہ غصہ آ جاتا ہے، ان کی مسجد میں اگر آمین کی آواز تیز آ جائے اس پہ غصہ آ جاتا ہے، رفع الدین پہ غصہ آ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو توحید کی دعوت پر ہی غصہ آتا ہے، مسجد میں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، توحید کی بات کیوں ہو رہی ہے، ہاں تو ان کو بھی غصہ ہے، بھائی ہم کو چڑھاتے ہیں بہت مرتبہ، غصے میں چڑھاتے ہیں، غصے میں شعر سناتے ہیں، کیا ہاں سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، پرائم منسٹر کہاں پہ بیٹھا ہے ان کا چیف منسٹر؟ بغداد میں، بغداد اجمیر میں بیٹھا ہے، بغداد میں بیٹھا ہے بھائی، ہاں تو ان کو ہماری توحید سے غصہ ہے، تو بھائی ایسے غصہ کرنے والوں کے لیے جن کو توحید سے نیکیوں سے غصہ آتا ہے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ موتوا بغیظکم، مرتے رہو اپنے غصے میں، تمہارے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا میں اہل ایمان کی ترقی اور ایمان سے جلو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آگ میں جلنا۔ جن کو نیکیوں سے غصہ آتا ہے، لوگوں کی ہدایت پر آ جانے سے غصہ ہے، توحید سے غصہ ہے، ان کو دنیا میں بھی جلنا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جلنا ہے، تو تم دنیا میں بھی جلو اور آخرت میں بھی جلو۔ تو یہ منافقین کا جو غصہ تھا وہ اسی قسم کا تھا، حرام غصہ۔ اور تیسرا غصہ ہے جو جائز غصہ ہے۔ جائز غصہ مطلب کہیں آپ کا کوئی حق تھا، وہ حق آپ کو نہیں ملا، کہیں کسی نے آپ کا حق چھین لیا، آپ کی عزت پر کوئی حملہ کیا، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، آپ کو ایذا دیا، تو ظاہر سی بات ہے ایسی چیز پر آپ کو غصہ آئے گا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، غصہ تو آئے گا۔ یہاں شریعت کہتی ہے جب غصہ آئے تو کیا کرو؟ غصے کو پی جاؤ۔ یہ اگر پابندی اللہ تعالیٰ لگا دیتا یہ غصہ نہیں آنا چاہیے، تب تو یہ نیچرل نہیں رہ جاتا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ جہاں آپ کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں وہاں غصہ آئے گا، لیکن پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اذا ما غضبوا ہم یغفرون، کہ اہل ایمان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ نہیں آ رہی بس؟ اذا ما غضبوا ہم یغفرون، کہ اہل ایمان وہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دینے کا مطلب کیا ہوا؟ ہل جا رہی ہے۔ معاف کر دینے کا مطلب کیا ہوا؟ معاف کر دینے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ان کا حق کسی نے چھینا تھا نا، معاف کس کو کون کرے گا؟ جس کا حق چھینا جائے گا وہی معاف کرے گا نا، اسی کو غصہ آئے گا۔ تو فرمایا جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے، یعنی ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کو غصہ آ رہا ہے، لیکن اہل ایمان ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو تین کیٹیگری ہوتی ہے، غصہ پی جانے والے بھی تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ پہلا طبقہ ہے ایک آپ کے اندر ایک آگ ابل رہی ہے، خون جوش مار رہا ہے، اور اس وقت شیطان دماغ پر ایسا حاوی ہے کہ وہ چھوٹی سی غلطی پہ بھی بولتا ہے سامنے والے کو مرڈر کر دو، ہے نا۔ یہ جو قتل دنیا کے اندر ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے انہی جذبات کے تحت ہوتے ہیں کہ خون بالکل ابل گیا، آدمی قابو سے باہر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلے مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ اس غصے کو پی جانا ہے، غصے میں کوئی ریئیکشن نہیں دینا ہے،
اس غصے کو موقع نہیں دینا ہے کہ یہ آپ کی نکیل اس کے ہاتھ میں چلی جائے. پی جاؤ اس کو، ٹھنڈے ہو جاؤ، کول ہو جاؤ، شانت ہو جاؤ. ہاں، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، آگے حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اس غصے کو اس غصے میں کوئی ری ایکشن نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹھنڈا کر دینا ہے پہلے. یہ ایک مرحلہ ہو گیا، یہ پار کر لیا آپ نے. پہلا مرحلہ آپ نے پار کر لیا کہ اب غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا. اب دوبارہ جو ہے وہ غصہ جیسے وہ مشینیں ہوتی ہیں نا، بعض مرتبہ موبائل ہوتا ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے، تو غصے میں بھی دماغ کیا ہو جاتا ہے، وہ ہینگ ہو جاتا ہے. تو جب موبائل ہینگ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ریسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ غصے کو ختم کرنا ہے، دماغ کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کرنا ہے، اس کا جو پروسیسر ہے اس کو دوبارہ سے بند کر کے شروع کرنا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہو گیا کہ غصہ پی لیا. اب دوسرا مرحلہ، یہ اس سے اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، اس سے اعلیٰ طبقے کے والعافین عن الناس. سامنے والے نے حق کھایا تھا تو آپ کو غصہ آ رہا تھا، اللہ نے فرمایا اہل ایمان معاف کر دیتے ہیں. ایک تو غصہ اپنے ایک اندر جو اپنا انٹرنل تھا اس کو تو ہم نے قابو میں کر لیا، سامنے والے نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا ہم نے معاف کر دیا. یہ اور اعلیٰ طبقے کے لوگ ہو گئے. ہاں، کہ معاف کر دیا. معاف کرنا بہت بڑی چیز ہے. ایک تو ہوتا ہے چلو غصہ پی لیا، دوسرا یہ ہے کہ غصہ پینے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو معاف بھی کر دیا. ایک لیول اوپر چلا گیا یہ کہ اس نے سامنے والے کو معاف کر دیا. تیسرا لیول بہت ہارڈ ہے. ہاں، بہت مشکل کام ہے. واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. معاف کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ احسان بھی کر دو. اب یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا. ہاں، یہ آسان کام نہیں ہے کہ سامنے والے کو معاف کر دے. معاف کر دینا چلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن معاف کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. اس نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. اس نے گالی دی، آپ دعا دے دیں. ہاں، اس نے آپ کو مارا، آپ اس کے گھر پہ اس کو کھانے کے لیے بلا لیں. آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے. وہ جنت ملنا بھی آسان نہیں ہے. جنت آسان کاموں پہ تھوڑی ملتی ہے. ہاں، جنت آسان کام پہ نہیں ملتی ہے. حوریں آسان کاموں پر نہیں ملیں گی. حور کا اس لیے میں بولوں کہ حور کے لیے خصوصی طور پہ غصہ پینے والوں کے لیے حور کی بشارت. اب یہ انشاءاللہ آگے حدیث آئے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا. اللہ نے فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. ادفع باللتی ہی احسن. برائی کرنے والے کو اچھائی سے جواب دو. بھائی برائی کا برائی سے جواب دے لینا بہت آسان کام ہے. اس نے آپ کو گالی دی، آپ اس کو گالی دے دیں، اس کے لیے کوئی بہت طاقت درکار نہیں ہوتی ہے. یہ بہت لوگ کر لیں گے. گالی دینے والے کو گالی دے دینا بہت آسان کام ہے دنیا میں. اس نے 2 تماچا مارا، آپ نہیں 10 مارا، آپ 1 تو مار لے جائیں گے نا. مارنے والے کو مار لینا یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ تو بہت لوگ کر لیں گے. بھائی یہ چل ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، اس نے 10 مارا ہم 2 ماریں گے. لوگ بولتے ہیں نا اس نے 10 مارا ہم 2 ماریں گے، لیکن بزدل نہیں کہ خاموش بیٹھ جائیں. تو مارنے والے کو مار لینا، گالی والے کو گالی دے دینا، ظلم کرنے والے کے ساتھ ظلم کر لینا یہ آسان کام ہے. لیکن ادفع باللتی ہی احسن، برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو، یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کرنے والے کو برائی کا جواب اچھائی سے دو. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي، فا جو ہے وہ عربی میں کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب کے لیے آتا ہے کہ اس کا ریزلٹ بہت جلدی آئے گا. ہاں جلدی آئے گا. فا جیسے ایک ہوتا ہے جاء زید و عمر، ہے نا، آپ لوگوں نے نحو پڑھی ہوگی. زید آیا اور امر آیا. ضروری نہیں کہ زید کے فوراً بعد امر آیا ہو سکتا ہے 2 دن بعد آیا ہو، کیونکہ واو جو ہے وہ تراخی نہیں بتاتا، فوراً نہیں بتاتا. واو عطف تو بتاتا ہے کہ دونوں آئے ہیں، حکم میں دونوں شامل ہیں، لیکن دونوں فوراً آئے ہیں، ایک ساتھ آئے یہ نہیں بتاتا. لیکن جاء زید فامر، اگر آپ نے کہا زید آیا اور امر بھی آیا تو فا سے کیا ہو گیا؟ یعنی زید کے فوراً بعد امر آیا. اللہ نے یہاں پہ فا ذکر کیا کہ اگر تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، فوری طور پہ جو ریزلٹ نکلے گا کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. صرف ولی نہیں کہا، ولی حمیم، گہرا دوست بن جائے گا. ہاں یہ کتنا بڑی بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ دشمنی کو ختم کرنا ہے تو دشمن کو دشمنی کا جواب اچھائی سے دو. لیکن وما یلقاها الا الذین صبروا،
وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ چھوٹے نصیب والے تو الگ ہو جاؤ، چھوٹے لوگ سب الگ ہو جاؤ، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ کام تو ان کے بس کا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنا مشکل ہے، بدلہ لے لینا آسان ہے، یہ کام وہ کر سکتا ہے جو صبر کرنے والا ہو۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا حصہ زیادہ بڑا ہے۔ حظ مطلب حصہ، جس کا نصیب بڑا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بڑا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسرے درجے میں جا کر کے، پہلا تو غصہ پینا ہے، دوسرا معاف کر دینا ہے، تیسرے درجے میں جا کر کے برائی نے کی سامنے والے نے، اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ یہ بڑا کام ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بڑے نصیب والے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ تین کیٹیگری ہے۔ جب تیسرے قسم کا غصہ آئے تو غصہ تو آئے گا، غصے کو پی کر کے لوگوں کو معاف کر کے اور لوگوں کے ساتھ اچھائی برتنا ہے، خالصۃ لوجہ اللہ۔ غصہ پینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن بہت سارے غصہ پینے والے غصہ پی لیتے ہیں محض دنیا کے مفادات دیکھ کر کے۔ جب غصہ آئے اس کو عبادت سمجھ کر کے پی جائیے، جب غصہ آئے اس کو عبادت سمجھ کر کے پیجئے کہ یہ غصہ پینا میں اس لیے غصہ پی رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ غصہ پی جاؤ، ہاں، تب جا کر کے وہ کیا بنے گا؟ آپ کو غصہ پی جانا عبادت بنے گا۔ ٹھیک ہے، بعض مرتبہ دنیا کے مفادات بھی ہماری نظر میں ہوتے ہیں اور شریعت ہم کو منع بھی نہیں کرتی کہ ہم دنیا کے فائدے اپنی نظر میں نہ رکھیں، لیکن ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں غصہ اس لیے پی رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفتوں میں سے ایک صفت ذکر کی ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، تو اس کو خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ پی لینا۔ اور اس کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ غصہ، بہت سارے غصہ پی جاتے ہیں، پر ایک غصہ پینا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے سے بڑے نے اس کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے تو وہ غصہ پی جا رہے ہیں، تو یہاں تو غصہ پینے میں ذرا سی بات یہ بھی ہوتی کہ میں کچھ کر سکتا ہی نہیں ہوں، جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، تو غصہ کر کے کیا کروں گا؟ لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے چھوٹا آپ کے مقابلے میں ہو اور اس کی کسی حرکت پہ غصہ آ جائے، بیوی نے کچھ کر دیا ہو اس کی حرکت پہ غصہ آ گیا، بچے نے کچھ کر دیا اس کی حرکت پہ غصہ آ گیا، یا کوئی آپ کے مقابل کا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، وہ آپ کے مقابل کا ہے، اس کی کسی حرکت پہ غصہ آ رہا ہے، جو برابر کا ہو یا چھوٹا ہو، وہاں پر غصے کو پی جانا بڑی بات ہے۔ بڑے ابھی جیسے آدمی امپلائی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے مینیجر کی گستاخیوں پر اور مینیجر کے ظلم پر تو وہ صبر کر ہی لیتا ہے کیونکہ اس کو نوکری سامنے، باس تکلیف پہنچا رہے تو وہاں تو وہ صبر کر ہی لیتا ہے، پر وہ صبر اللہ کے لیے نہیں ہوتا، ہاں، وہ صبر تو ہوتا ہے کہ بھائی مجھ کو اپنی نوکری بچا کر کے رکھنی ہے۔ اصل صبر کہاں ہوتا ہے کہ میرے سے چھوٹا کوئی میرے سامنے تھا، میں نے وہاں صبر کر لیا، وہ اصل صبر ہے۔ تو یہ غصہ جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ غصے کے نقصانات کیا ہیں؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ اچھا، ٹائم تو بہت کم بچا اپنے پاس۔ غصے کے نقصانات کیا ہیں؟ غصے کا جو میں نے سب سے بڑا نقصان بتایا شروع میں ہی کہ غصہ جو ہے وہ آپ کی عقل کو ڈھانک دیتا ہے، اس لیے غصے میں آدمی کیا بن جاتا ہے؟ جانور بن جاتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، وہ کس حد پہ چلا جائے۔ ورنہ آپ دنیا میں دیکھیے، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں کیا ہوئی؟ ایک بادشاہ کو غصہ آ گیا، جزاکم اللہ خیر، پانی پی لیتا ہوں ذرا سے۔ الحمدللہ۔ بھائی دنیا میں کتنی جنگیں ایسی آپ دیکھیں گے نا کہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے، اور ان جنگوں کی وجہ کیا تھی؟ ایک بادشاہ اکیلا، کوئی ایک حکمراں، اس کو غصہ آ گیا، ہٹلر کو غصہ آ گیا، اس کو غصہ، اب اس کے غصے کی سزا کون بھگت رہا ہے؟ پورا ملک اس کا بھگت رہا ہے، ہاں، اس کو ایک غصہ آ گیا، اس کے غصے کی سزا پورا ملک بھگت رہا ہے، ہاں۔ تو ہندوستان میں بھی اسی، پتہ نہیں حکمرانوں کو کبھی بھی غصہ آ جاتا ہے نا، کبھی کبھی نوٹ پہ غصہ آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آئندہ کبھی کسی ہندوستان کی نوٹ پر غصہ آ جائے، ہاں، اس کی سزا ساری پورا ہندوستان لائن لگا کر کے نبھا رہا ہے۔ تو غصہ جو ہے نا وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، پھر وہ انسان جانور بن جاتا ہے۔ اس لیے امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ وہ احذر الناس جوابا من لم یغضب، سب سے زیادہ حاضر جواب کون ہوتا ہے؟ جس کو غصہ نہ آئے،
کیونکہ جواب دینے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ عقل چاہیے ہوتی ہے. غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عقل ڈھانپ لی جاتی ہے. اس لیے غصے والا آدمی کبھی بھی مناظرہ نہیں جیت سکتا. مناظرے میں آپ کو بہت کول رہنا پڑتا ہے نا. اور سامنے والا مناظر ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کو غصہ دلاؤ، بلکہ مناظرے کی ٹرک ہے ایسا کچھ بولو کہ سامنے والا غصہ آ جائے، اور غصے میں ایسا کوئی دعویٰ کر دے کہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہ رہ جائے. تو یہ مناظرے کی ٹرک. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا بہت بڑے بڑے علماء مناظر اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کو غصے پہ قابو نہیں ہوتا ہے. اور سمجھدار آدمی مناظرے میں کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے سامنے والے کو غصے میں لاتا ہے، پھر اس کے غصے کو ریموٹ کنٹرول بنا لیتا ہے. غصے والا آدمی کیا کرتا ہے نا، وہ غصے میں جو ہے نا وہ اپنے حساب سے نہیں چلتا، وہ سامنے والے کے حساب سے چلتا ہے. غصے والا آدمی سامنے والے کے حساب سے چلتا ہے. اچھا تو ایسا کر کے دکھا تو کر دے گا وہ، ہے نا. وہ سامنے والا اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو اپنے غصے کو کنٹرول کرو، غصے کو مت چھوڑ دو کہ وہ تم کو کنٹرول کرے. غصے کو آزاد چھوڑ دے گا تو تم کو کنٹرول کرے گا، اور غصے کو قابو میں رکھو گے تم غصے کو کنٹرول کرو. تو پہلا نقصان تو ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے نا، غصے میں کبھی بھی آدمی عدل کی بات نہیں کر سکتا، انصاف والی بات نہیں کر سکتا، شریعت کے حکام کی. جیسے بہت سارے لوگوں کو بیویوں کو مارنے کے بارے میں ہم منع کرتے ہیں لوگوں کو، اپنی پوری تقریریں بھی ہوئی اس موضوع پہ. یہ احکام ہے. دیندار آدمی بھی ہے، غصے میں آتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے چہرے پہ نہیں مارنا ہے، ہاں الٹا چہرے پہ مارتا ہے. غصے میں آتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے، یا بیویوں کو یاد رہتا ہے کہ شوہروں کو بھائی بیویاں بھی مارتی ہیں شوہروں کو، تو کیا بیویوں کو یاد رہتا ہے چہرے پہ نہیں مارنا ہے، بیلن لے کے نہیں مارنا ہے؟ ہاں. غصے میں آدمی شریعت کے تقاضے اور احکام بھول جاتا ہے. ہاں اس کو نہیں یاد رہتا کہ کیسے مار رہا ہے، کتنا مارنا ہے. عقل میں رہے گا، پرسکون رہے گا تو مارے گا بھی. تو جیسے حدیث کے اندر بعض صحابہ نے کہا نا کہ وہ مسواک جو ہے اس کو لے کر کے عبداللہ ابن مسعود نے، ابن مسعود ہی غالباً انہوں نے مسواک لے کے مارا کہ یہ مارنا ہے. وہ ایک طرح کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ. پر وہ کب کرے گا آدمی؟ جب وہ پورے ہوش و حواس میں ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے سمجھا دیا، بستر الگ کر دیا، اب لاسٹ شریعت نے جو اجازت دی ہے اس شریعت کی حد میں رہ کر کے مجھ کو مارنا ہے. پر لوگ جانوروں کی طرح پیٹ دیتے ہیں بیویوں کو، یا بیویاں جانوروں کی طرح پیٹ دیتی ہیں شوہروں کو. کیوں؟ کیونکہ غصے میں آدمی عدل کی بات نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان. تم میں کا کوئی آدمی دو لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ مت کرے اگر وہ غصے میں ہے تو. اگر غصے میں ہے تو دو لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ مت کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کا غصہ کنٹرول میں، غصے میں ہے لیکن غصہ کنٹرول میں ہے تو فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن جو آدمی غصے کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ غصے میں نہ شریعت کے حدود اس کو یاد رہیں گے، نہ عدل و ظلم کے حدود اس کو یاد رہیں گے. اسی طرح غصہ، بعض مرتبہ غصے میں آدمی اپنی جان کو نقصان پہنچا بیٹھتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آیا سائیکو ٹائپ کے ہوتے ہیں، غصہ آیا اپنے ہی سر پھوڑنا شروع کر دیا زمین. دیکھا آپ لوگوں نے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہاں اپنا ہی سر پھوڑ رہے ہیں، دیوار پہ ایسا مار رہے ہیں ہاتھ لے کر کے، اپنا نقصان کر رہا ہے بندہ. بھائی اس کا جسم اس کا نہیں ہے نا، اللہ کا ہے. اپنے جسم کو نقصان پہنچاؤ گے اللہ کا جواب دینا پڑے گا. اکثر موبائل گھروں میں ایسے ہی ٹوٹتے ہیں. ہاں گھروں میں اکثر موبائل، چاہے وہ بیویاں توڑتی ہیں شوہر توڑتے ہوں. اچھا موبائل بنانے والے نہیں ہیں آج نا سلطان بھائی. تو موبائل ٹوٹنے کی اکثر وجوہات کیا ہوتی ہے؟ آدمی غصہ آیا موبائل ہی اٹھا. آج کل سب سے زیادہ غصہ آدمی کا موبائل پہ اترتا ہے. بچوں کی پٹائی، اکثر میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں غصے میں بچے کو ایسا مارا دیا کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا، خون نکلنے لگا منہ سے. ایک بندے کے بارے میں سنا کہ وہ بچہ آیا کسی بات پہ غصہ تھا، لات مارا، دور گرا بچہ، پورا اس کا سر پھٹ گیا. کتنا بچوں کو بھی جانوروں کی طرح لوگ پیٹتے ہیں غصے میں. جب غصہ آتا ہے تو پھر شیطان حاوی ہو جاتا نا، پھر آدمی حلال حرام، ظلم انصاف یہ سب اس کو یاد نہیں رہ جاتا. تو کبھی اپنا نقصان کرتا ہے. گھر کے برتن بہت سارے لوگ توڑ دیتے ہیں، عورتیں گھر کے برتن توڑ دیتی ہیں، کھڑکیاں توڑ دیتی ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں، بیوی کو مار دیتے ہیں، اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو یہ بہت گالی گلوچ، فاحش کلامی اکثر غصے میں ہی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے ہمارے یہاں گالیاں اتنا زیادہ عام ہو گئی کہ لوگ محبت میں نبھاتے ہوئے بھی گالی دے کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ورنہ لیکن جو اہل دین کا طبقہ ہے، یعنی میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ایسے دیندار لگتے ہیں لیکن جب غصے میں آتے ہیں اور ان کی زبان جب غلاظتیں نکلنے لگتی ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے. ہاں تو یہ غصے کا بہت بڑا نقصان ہے کہ آدمی، جو ہم نے زبان کی اتنی خطرناکیاں دیکھی ہیں پچھلے درس میں،
تو جب غصے میں آدمی رہتا ہے تو زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے. تو اور اسی طرح سے غصہ جو ہے وہ رشتوں کو توڑنے کا بہت بڑا باعث بنتا ہے نا. رشتے غصے سے بہت ٹوٹتے ہیں. اکثر جو طلاق کے مسائل آتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں. جو خاص طور پہ ہمارے یہاں 3 طلاق والا مسئلہ ہو گیا ہے, تو جو لوگ 3 طلاق دیتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بہت سکون سے بیٹھے اور انہوں نے انتظار کیا. جو شریعت نے اتنا پابندی رکھی ہے کہ آپ ڈائریکٹ طلاق نہیں دے سکتے. شریعت نے جو پابندی رکھی ہے ڈائریکٹ طلاق نہیں دینے کی, یعنی پابندیاں ہے نا, حیض کی حالت میں تو آپ طلاق نہیں دے سکتے, اور ایسے طہر کی حالت میں جس میں ہم بستری کر لی تو طلاق نہیں دے سکتے, ہے نا. تو اسی لیے رکھا ہے کیونکہ اچانک آدمی نہیں سوچ پائے گا, غصہ آئے گا تو فوراً طلاق دینے سوچے گا, لیکن وہ سوچے گا یہ تو ناپاک ہے کیسے طلاق دوں, تو رکے گا, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ پاک ہو جائے تب تک یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے, ہے نا. یا غصہ آئے گا طلاق دینے سوچے گا, لیکن ابھی تو یہ طہر میں, اور اکثر لوگ جب طہر شروع ہوتا ہے تو ہم بستری کر ہی لیتے. جوان آدمی ہے, ایک ہی بیوی بھی ہوتی ہے, کوئی 2-4 تو بیویاں ہیں نہیں, تو طہر شروع ہوتی ہے ہم بستری کر لیتے ہیں. تو اب اس کے بعد اس طہر میں وہ طلاق ہی نہیں دے سکتا, تو غصہ آئے گا سوچے گا طلاق دوں, لیکن سوچے گا یہ تو طہر میں ہے اور اس میں ہم بستری ہو چکے تو طلاق نہیں دے گا, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ناپاک ہونے کے بعد پھر پاک ہو تو غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے. تو شریعت نے جو طلاق کو اتنا مؤخر کرنے کی چانسز رکھے ہیں نا, وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ غصے میں آدمی یہ نہیں سوچتا کہ طلاق دینے کے بعد میرا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, اتنا سوچ سمجھ کر کے نہیں طلاق دیتا ہے نا. لیکن بہت سارے جو طلاق کے مسائل آتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں. حالانکہ غصے میں طلاق کے احکام ہے. بہت سارے بولتے ہیں غصے میں مطلق بولتے ہیں طلاق نہیں ہوتی, تو بھائی محبت میں کون طلاق دیتا ہے, طلاق تو غصے میں ہی ہوگی نا. تو مطلق ہی بول دینا کہ غصے میں طلاق ہوتی ہی نہیں ہے, یہ تو بات غلط ہے, کیونکہ طلاق تو غصے میں ہی آدمی دے گا. ایسا تو نہیں کوئی بہت پیار آ رہا ہے تم کو, اچھا چلو طلاق, ہاں, تو غصے میں دے گا. ایک غصے کی جو نارمل حالت ہوتی ہے جس میں انسان کا نفس حاضر ہوتا ہے, اس کے ہوش و حواس سلامت ہوتے ہیں, اس میں اگر طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی. 3 طلاق دے گا کم سے کم ایک تو ہو ہی جائے گی نا. چلو ٹھیک ہے, اہل حدیث لوگوں نے فیسلٹی دی ہوئی ہے, ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں ہاں فتوے لے کر کے, لیکن ایک طلاق تو ہو گئی. اور آپ بتاؤں میں آپ کو ایسے ایسے کیسز آتے 10-10 بار طلاق دے چکا ہے, 10-10 بار لوگ طلاق دے دیتے ہیں. البتہ غصے کی اگر ایسی حالت ہو جس میں دماغ بالکل معوف ہو جاتا ہے, اغلاق کی حالت جس کو کہا گیا ہے, اللہ کے فرمایا لا طلاق کا فی اغلاق کی حالت میں طلاق نہیں ہے. تو جو بالکل سنکی لوگ ہوتے ہیں نا, ایسا غصہ آیا کہ بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھے, تو اس حالت میں طلاق دے گا تو وہ مجنون کی حالت ہے, وہ مجنون والی کیفیت ہے, جنون والی کیفیت ہے, اور جنون میں آدمی کی طلاق نہیں ہوتی. عقل اگر اس کی سلامت نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی. تو مطلق یہ کہنا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی یہ الگ بات. لیکن بہرحال غصہ اگر قابو میں نہیں ہے لیکن ہوش و حواس اس کے سالم ہے اور اس نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی. رشتے اکثر اسی طرح سے ٹوٹتے ہیں, غصے کی حالت میں آدمی سوچ نہیں پا رہا, عاقبت کی اس کو خبر نہیں ہے, نتائج کیا ہوں گے اس کی اس کو خبر نہیں ہوتی ہے, تو اکثر رشتے جو ہیں وہ طلاق کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. مار پیٹ طلاق کی, قتل میں نے بتایا نا, اکثر قتل غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں, یعنی غصے کو آدمی قابو میں نہیں رکھ پایا اور وہ قتل تک کے چلا گیا. لعنتیں بد دعائیں جو ہیں وہ غصے کی وجہ سے دی جاتی ہے. تو بہت سارے رشتے, تعلقات, دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں غصے کی وجہ سے. ایک آدمی آپ کا زندگی بھر کا دوست تھا اور غصہ کبھی آیا آپ کی زبان سے ایک بات نکل گئی, اب وہ آپ معافی مانگ لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, وہ جو زبان سے نکلی ہوئی بات کا ایک زخم ہے وہ زندگی بھر اس کا نشان باقی رہے گا, وہ بھولتا نہیں آدمی. زبان کا زخم نہیں بھولتا آدمی. وہ تعلقات پہ جو ایک اثر پڑا وہ پڑ گیا, گرچہ آپ کے دل میں وہ بات نہیں تھی, غصے میں ایک بات آپ کے نکل گئی, لیکن پھر وہ جو تعلقات ٹوٹتے ہیں, پھر اگر اس کو لاکھ جوڑا جائے, جیسے طلاق ہو گئی ایک بار شوہر نے طلاق دے دی, پھر وہ ایک دراڑ پڑ ہی جاتی ہے. وہ بیوی, اور بیویاں تو ویسے بھی نہیں بھولتی ہیں, شوہر بھول بھی جائے تو بیویاں بھول ہی نہیں دیں گی, اور ان کو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو بہت بڑا ایک نقصان ہو گیا. ہمارے معاشرے میں تو طلاق اور بڑا نقصان ہے عورت کے لیے. پہلے معاشرے میں اگر عورت کو طلاق ہوتی تھی تو اتنا بڑے مسئلے اس کے لیے نہیں ہوتے تھے, ہمارے یہاں تو اور بڑے مسئلے ہیں. تو یہ کہ وہ جو دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں, تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں, بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے صلح کرنے کے لیے بلایا, مجلس بٹھائی, اور ابا کو غصہ آ گیا, دے دیا داماد کو گالی. اب گالی دے دیا, 2-4 چماٹ مار دیا, اب انہوں نے تو اپنا غصہ نکال لیا, اس لڑکی کی زندگی خراب. ہاں, پھوپھا آئے, بھائی آئے, انہوں نے اپنا غصہ دکھا دیا, لیکن یہ جو بندی تھی اب اس کی زندگی خراب, اب تعلقات ختم. اب اس لیے میں بولتا ہوں نا, صلح کرانے میں کبھی بھی رشتہ داروں کو انوالو نہیں کرنا ہے. میرا اپنا اصول ہے, میرے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے میں بولتا ہوں لڑکی کا مسئلہ ہے, لڑکے کا مسئلہ ہے, تم دونوں آ کر کے بیٹھو.
جہاں رشتے دار انوالو ہوئے بنا ہوا معاملہ بگاڑ دیں گے، کیونکہ وہ آ کر کے اپنا غصہ دکھائیں گے، بہنوں آ کر کے اپنا غصہ دکھائے گا، چاچا آ کے اپنا غصہ دکھائیں گے، پھوپھا آ کر کے اپنا غصہ دکھائیں گے، ابا آ کر کے اپنا غصہ دکھائیں گے، غصہ دکھا کر کے رشتہ توڑوا دیں گے، پھر وہ لڑکی زندگی پر بیٹھی رہے گی، اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ پھر یہی بھائی جو گالی دے رہا تھا نا، اس کی بیوی آ کر کے بھابھی بن کر کے تانا دے گی اس کی بہن کو، اس کی زندگی خراب کرنے والا، حالانکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ تو یہ غصے جو ہے نا وہ بہت ساری زندگیوں کو، تعلقات کو بگاڑ دینے والے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ غصے کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ غصہ آئے تو عقل کو بند نہیں ہونے دینا ہے، فوراً یہ سوچنا ہے کہ غصے میں جو ایک ریئیکشن دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور میرا دل یہ بول رہا ہے کہ تم یہ کر گزرو، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے آدمی نتائج پر غور کرے کہ یہ جو غصے میں بعض مرتبہ کیفیت ہوتی ہے نا، آپ کو کسی نے گالی دے دی یا آپ کے ابا کو کسی نے گالی دے دی، اب خون کھول جاتا ہے، آدمی سوچتا ہے اس کا آج کام ہی تمام کر دینا ہے۔ 1 منٹ کے لیے رک جائیے۔ کتنے منٹ کے لیے؟ صرف 1 منٹ۔ 1 منٹ کے لیے رک کے یہ سوچئے کہ اگر یہ کام میں کر گزرا جو غصے میں میرا دل بول رہا ہے کہ تم کر دو، اس کے نتائج کیا ہونے والے۔ 1 منٹ انشاءاللہ تعالی کافی ہوں گے آپ کے غصے کو کنٹرول میں کرنے کے لیے۔ جب غصہ آئے بس 1 منٹ کا وقفہ خود کے لیے لیجیے اور 1 منٹ ٹھنڈے دماغ سے غور کریے کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا جو غصے میں سوچ رہا ہوں کرنے، بیوی کو طلاق دینے سوچ رہا ہوں، غصہ آ رہا ہے، زبان سے بالکل نکلنے والا ہے، گلے تک آ گیا ہے، ہاں 1 منٹ کے لیے رک جاتا ہوں۔ اگر طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، دل بول رہا ہے ہاتھ اٹھا دوں، 1 منٹ کے لیے رک جاؤ اور سوچو اگر ہاتھ اٹھا دیا تو بات کہاں تک جانے والی ہے نا۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد بات رکتی نہیں ہے، ایک مرڈر کے بعد مرڈر رکتا نہیں ہے، مرڈر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا، خاص طور پہ اگر دونوں طرف پاورفل لوگ ہو تو۔ ہمارے گاؤں میں 4 مرڈر ہوئے ایسے ہی، شریف دیندار نماز پڑھنے والے لوگ، لیکن جب آج شیطان حاوی ہوتا ہے خود پہ نا، تو ان کے خاندان اور ان کے خاندان، ان کے خاندان ان کو خاندان مارا، پھر ان کے خاندان کے والوں نے ان کو مارا، پھر وہ ایک سلسلہ جیسے وہ اچھا یہ ہندوستان کا چھوڑیں، عربوں کی تاریخ پڑھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر حرب بسوس کبھی سنا آپ نے؟ حرب بسوس ایک جنگ ہوئی تھی، ہاں بواس نہیں، بسوس بہت بڑی جنگ ہے حرب بسوس۔ بسوس جو ہے وہ ایک عورت تھی، تو وہ جو ہے بنو بکر ایک قبیلہ اس کا تھا، اور اس کے سامنے ایک نام مجھ کو نہیں یاد آ رہا ہے، بہت مشہور ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ تو یہ بسوس عورت جو ہے نا، وہ اپنی کسی اس کے خاندان میں کسی لڑکی عورت سے ملنے کے لیے گئی اور اپنی اونٹنی اس نے باہر باندھ دی، اور اونٹنی باہر باندھ دی، اور اس کے بعد وہ اونٹنی کسی طرح سے کھل گئی، اور وہ جو سردار تھا بنو تغلب یا کون سا سردار تھا، اس کے کھیت میں چلی گئی۔ تو اس سردار نے جب دیکھا کہ دوسری کی اونٹنی میرے کھیت میں چل رہی ہے، تو اس نے تیر لے کے مارا، اور تیر لے کے مارنے کے بعد اس کی تھن پہ مارا تو اونٹنی مر گئی، اور وہ مطلب چلاتی ہوئی آئی، تو یہ عورت باہر نکلی تو دیکھا میری اونٹنی کو کسی نے تیر سے مار دیا ہے، اور اس کے تھن سے جو ہے دودھ اور خون ایک ساتھ بہ رہے ہیں۔ تو اس کو بہت غم ہوا، اور اس نے اپنی اونٹنی پر ایک مرثیہ لکھا، بسوس نے اونٹنی پر ایک مرثیہ لکھا، کہ مرثیہ یعنی وہ نظم جو کسی کی موت پہ لکھی جاتی ہے۔ تو جب اس بسوس کی خاندان کے لوگوں نے اس مرثیے کو سنا، ان کو اتنا غصہ آیا کہ اس جا کر کے اس سردار کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ 40 سال تک جنگ چلی ہے، وہ 40 سال تک ایک آدمی کو قتل کرنے کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی، 40 سال تک چلی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ اس لیے اس مرثیے کو عرب کے لوگ ابیات الفنا کہتے ہیں، فنا والے اشعار، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ فنا ہو گئے۔ ایک آدمی غصے کو کنٹرول نہیں کر سکا، 40 سال تک جنگ چلتی رہی۔ تو 1 منٹ کے لیے سوچئے، یعنی جو ریئیکشن دینے کا خیال آ رہا ہے نا غصے میں، مار دو، کاٹ دو، گالی دے دو، ہاں 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ اس کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ، اس لیے امام ابو حاتم جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات وہ کہتے ہیں کہ والغضب بذر الندم، کی غصہ جو ہے نا وہ غصہ شرمندگی کا بیج ہے، غصہ شرمندگی کا بیج ہے، یعنی غصہ بوگے تو کیا نکلے گی؟ شرمندگی نہیں، آخر کار آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ ندم کا صحیح ترجمہ افسوس ہوتا ہے، کہ غصہ جو ہے وہ افسوس کا بیج ہے،
آپ آج کچھ بوئیں گے کل اس پر آپ کو افسوس کرنا پڑے گا. اور آدمی غصہ ہونے کے بعد جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں نا، غصہ ہونے سے پہلے ان کو درست کرنے پر بہت قادر ہوتا ہے، لیکن غصہ ہونے کے بعد جو چیزیں خراب ہو گئی پھر ان کو وہ درست نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ فالمرء علی ترکہ قبل ان یغضب اقدر علی اصلاح ما افسد به بعد الغضب، کہ آدمی غصے سے پہلے اپنے غصے کو قابو کر لینے کی طاقت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے. غصے کو روک سکتا تھا، لیکن اگر غصے کو چھوڑ دیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو بگڑے گا اس کو وہ اس کو درست نہیں کر پائے گا. غصے کو تو کنٹرول میں کر سکتا تھا، لیکن غصے کو آزاد چھوڑ دینے کے بعد جو بگاڑ ہوگا پھر اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ جگہ فرماتے ہیں اوسی غضبک بسلسلۃ الحلم، کہ اپنے غصے کو سمجھداری کی زنجیر سے باندھ کر کے رکھو. غصہ تو آئے گا، اس کو سمجھداری کی زنجیر سے باندھو. فإنہ کلب ان افلت اتلفا، وہ ایسا کتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دو گے تو سب تباہ کر دے گا. غصہ ایک ایسا کتا ہے، اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گا؟ سب کچھ تباہ کر دے گا. دوسری بات یہ کہ پہلا چیز کیا کرنا ہے آپ کو؟ غصہ ہے تو 1 منٹ رک کر کے اس کے نتائج پر غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کرنی، کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ اچھا، دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ غصہ پی لینے کی جو ثواب ہے اس پر غور کرنا ہے. غصہ پینے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بندہ اپنا غصہ پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ نہیں کرتا. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی سے پوچھا ما یمنعنی من غضب اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اللہ مجھ سے غصہ نہ ہو، اللہ کے غصے سے میں بچ جاؤں. تو اللہ نے فرمایا لا تغضب، تم خود غصہ مت کرو، تم دوسرے پر غصہ مت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہیں کرے گا. تم دوسرے کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ غصہ مت کرو. ایک اس کا فائدہ کیا ہے کہ غصہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے غصے سے تم بھی بچے رہو گے. دوسرا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے غصہ پی جانے والوں سے. قرآن کی آیت گزری والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصہ پی جانے والے لوگوں کو معاف کر دینے والے یہ محسن لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو غصہ اس لیے پی جائیں یہ سوچ کے کہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر میں غصہ آج پی گیا تو اللہ کے غصے سے بچ جاؤں گا. دوسرا فائدہ یہ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ محبت کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ غصہ پینے والوں سے محبت کرتا ہے. تیسرا، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے نا. بھائی ہمارے بہت سارے، ہر آدمی آدم کی اولاد ہے، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. اگر ہمارے گناہ ہماری پیشانی پہ لکھ دیے جائیں ہم کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے. بلکہ مغفرت کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھ. تو حدیث کے اندر آتا ہے من کفا غضبہ ستر اللہ عورتہ، کہ جو اپنے غصے کو قابو میں کرے گا اللہ رب العالمین اس کی جو برائیاں ہیں، عورات جو ہیں ان کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان پہ پردہ ڈال دے گا، اس کی برائیوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے من کظم غیظا، جس نے ایسے غصے کو پی لیا ولو شاء ان یمزیہ امزاہ، کہ اگر وہ چاہتا تو اس غصے کو جاری رکھ سکتا تھا. یعنی کمزور آدمی سامنے تھا، اگر میں چاہتا تو غصہ دکھا سکتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنے غصے کو پی لیا. مل اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا، خوش کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے گا کہ وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بندے کو خوش کر دے گا کب؟ جب وہ اپنے غصے کو پی لے اور اس کو جاری نہ کرے. پانی الحمدللہ. اسی طرح سے دیکھیے کتنا بڑا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حدیث کے اندر آتا ہے من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القیامہ، کہ جس نے غصہ پی لیا حالانکہ وہ چاہتا تو غصے کو جاری کر سکتا تھا، سامنے والے کو مار سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، پر اس کو غصہ آیا اور اس نے غصے کو پی لیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو پکارے گا، سب کے سامنے بلایا جائے گا. سوچئے کتنی بڑی شرف کی بات ہوگی حافظ جی، کہ اب ساری مخلوق میں کون آ گئے؟ انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء،
اللہ کے نبی، صحابہ اللہ کے نبی کے سب کے سامنے نام لیا جائے گا. ہاں عبداللہ، عبد الرحمان کہاں ہے آؤ. اور اس کے بعد اس کو بلایا جائے گا حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء. اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ حور عین ہے تمہارے لیے اسٹاک میں، ان میں سے جس کو پسند کرو چن لو. میں نے کہا نا کہ حور کا الگ سے تذکرہ آیا ہے، تو وہی حوروں کے لیے کم سے کم غصہ پی جاؤ. ہاں اور یہ کیونکہ دنیا میں بندے نے اللہ تعالیٰ کی پسند کا انتخاب کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی پسند کا انتخاب کرنے کی اجازت دے گا کہ دنیا میں تمہارا دل تو یہ بول رہا تھا کہ بدلا لو، پر تم نے اللہ تعالیٰ کی پسند کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں تم کو چوائس دے گا کہ حور عین میں سے جو تم کو پسند ہے سلیکٹ کر لو. کب؟ جب غصہ پی جاؤ گے تب. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو ولک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے. غصے کو پی جاؤ، غصے کو قابو میں کر لو، تمہارے لیے جنت ہے. تو دوسرا کیا کرنا ہے آپ کو؟ غصہ آئے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس کے پی لینے کے بہت سارے فائدے ہیں. ہاں کڑوا گھونٹ ہے، لیکن کڑوی دوا ہم کیوں پی جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے فائدے بہت سارے نظر میں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت پریشان کر رہا ہے پر سیلری کا سوچ کر کے صبر کر لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی صبر کر لیجئے سوچ کر کے کہ اس کی سیلری کب ملنے والی ہے، آخرت میں ملنے والی ہے. اسی طرح سے غصہ آدمی قابو میں نہ ہو پانے، تیسری بات کہ غصہ قابو میں نہ کر پانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ہم کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے غصے میں جو ریئیکٹ کرنا ہے وہ ہم نے نہیں کیا تو بزدل. لوگ بولیں کمزور آدمی ہے، ڈر گیا، ٹھس گیا، ہاں نہیں بدلا لے پایا. بدلا لینا طاقت کی علامت نہیں ہے. غصے کو قابو میں کر لینا، صبر کر لینا طاقت کی علامت ہے. اللہ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور اور پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے. طاقتور اور پہلوان کون ہے؟ جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنی نفس پہ کنٹرول کر لے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے کشتی ہو رہی تھی تو پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو کہا یہ بہت طاقتور آدمی ہے، کوئی اس سے اگر کشتی لڑتا ہے تو یہ اس کو ہرا دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں ایسے آدمی کو نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ طاقتور ہے. پوچھا کون؟ کہا وہ آدمی جو غصہ ہوا، اس کے دوست سے لڑائی اس کی ہونے والی تھی تو اس نے غصے کو پی لیا. تو ایک تو اپنے غصے پہ کنٹرول کیا، اس کو اپنے غصے کو ہرایا، نفس کو ہرایا اپنے. دوسرا اپنے شیطان کو ہرایا. تیسرا اس کے شیطان کو بھی ہرا دیا. اگر غصے کو پی لے تو اس کا بھی شیطان ہار گیا، ورنہ اس کا بھی شیطان اس کو لڑانے پہ آمادہ. اللہ نے فرمایا یہ زیادہ طاقتور ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ مت سوچیں. پچھلے درس میں نے کہا تھا امام شافعی کا ایک شعر، کون سا شعر تھا وہ؟ کہ کتا جو ہے وہ تو بھونکتا بھی رہتا ہے تو لوگ مار کے بھگا دیتے ہیں، شیر خاموش بھی بیٹھا ہو تو لوگ ڈرتے ہیں. والاسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى وهو نباہ. تو چپ ہو جانا یہ کوئی جو ہے بزدلی کی علامت نہیں ہے. تیسری چیز ہے اعراض کرنا. سامنے والا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اریٹیٹنگ ہوتے ہیں، وہ غصہ دلاتے ہیں. تو کوئی اریٹیٹ کر رہا ہے، وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، خاص طور پہ اگر پتا چل جائے کہ آپ فلاں چیز سے غصہ ہوتے ہیں. ہاں کسی چڑ کہتے ہیں نا، کسی کی کوئی چڑ ہوتی ہے. کوئی بھائی کسی کا ایک لقب بنا لیا، ٹھیک ہے سامنے والا گناہ کر رہے ہیں لیکن اس کو چڑھا رہا ہے، اس کی کوئی صفت لے کر کے، کوئی نام چیز لے کر کے، کوئی لقب کے ساتھ چڑھا رہا ہے. اب وہ بار بار آپ کو چڑھا رہا ہے، اریٹیٹنگ ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کا غصہ، تو اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں مت دو. اعراض کرو، مت سنو، جواب مت دو اس کا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جلدی کرتے ہم لوگ. چوتھا غصے میں خاموش ہو جانا، یہ بہت بڑا بہترین ذریعہ ہے. چپ ہو جاؤ، بالکل سائلنٹ. حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو کیا ہو جائے، وہ خاموش ہو جائے. خاموشی سے بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ زبان کھولے گا تو پھر بہت ممکن ہے کہ بہت خطرناک باتیں بول دے. اور ایسے ہی کسی آدمی کو مطلب ہم کو بھی غصہ نہیں دلانا چاہیے. بعض مرتبہ دوستوں کی محفل میں ایک آدھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا جو ٹائم پاس ہوتے ہیں. ہاں ہر سرکل میں، فرینڈ سرکل میں ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ سب کا ٹائم پاس ہوتا ہے، پر بعض مرتبہ وہ اتنا بھر گیا ہوتا ہے نا کہ پھر ایک ہی مرتبہ پورا اس کا نکلتا ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی پہ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. پانچویں چیز ہے حالت بدل لینا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم میں کسی کو غصہ ہے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. یہ بڑا اچھی چیز ہے. ہاں کھڑا ہے خاص طور پہ نا تو اس کا بہت امکان ہوتا ہے کہ لڑ لے گا. بیٹھ گیا تو پھر لڑائی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور بیٹھا ہو تو کیا کرے، لیٹ جائے.
بیٹھا ہو تو کیا کرے, لیٹ جائے. تو یہ حالت تبدیل کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے, غصہ تبدیل ہو جائے. بہت ساری حدیثوں میں اس طرح کی باتیں کہ غسل کر لے یا وضو کر لے, پر غسل یا وضو کرنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. البتہ جو سائنس کے ماہرین ہیں, طبی جو ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے یا پانی سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو بہت غصہ آ رہا ہو تو پانی پی لینا چاہیے. بچوں کے بارے میں کہتے ہیں نا, بچے بہت چڑچڑے ہو تو وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں, پانی پلا دو تو چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے. تو پانی پی لینے سے, یا گھر میں اگر غصہ آ رہا ہو تو آدمی گھر سے باہر نکل جائے. ہاں, اکثر لوگ خاموشی سے سن لیتے ہیں, خاموشی سن بھی لینا چاہیے. بعض مرتبہ عورتوں کو غصہ آتا ہے نا, اور اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ سن لو ان کو. سارے غصے کی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی سن نہیں رہا ہوتا ہے, اس کی سنتا نہیں. سن لے تو عورت کا آدھا غصہ. ویسے وہ تو مشہور واقعہ ہے نا کہ کسی بابا نے جو ہے وہ کوئی آدمی گیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے کسی بابا کے پاس, ہاں, کہ بیوی میری جو ہے وہ بہت چلاتی ہے, میں پریشان ہو گیا ہوں. تو بابا نے کہا ٹھیک ہے, میں تم کو پانی دیتا ہوں دم کر کے, اور تم جیسے گھر میں داخل ہونے والے رہو تو منہ کے اندر ایک گول پانی لے لو, اور 1 گھنٹے تک کے منہ کے اندر لے کے رکھو پانی, تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ گھر کے اندر گیا اور جیسے گھر میں گھسا, 1 گھونٹ پانی لے لیا منہ کے اندر. اب بیوی شروع ہو گئی. ہمارے بیوی کی بھی بری عادت ہے, آدمی گھر پہ پہنچا نہیں, شروع دروازے سے شروع ہو جاتی ہے. ہاں, اب بیوی بولی جا رہی ہے, بندہ خاموشی سے سن رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, اب بیوی نے بولا چھوڑ دیا, ایک دم نارمل ہو گئی وہ. اب یہ بندہ ٹینشن میں کہ کون سی دعا پڑھ کر کے مولانا نے دے دی تھی, کہ کون سی دعا مولانا نے پڑھ کے دے دی تھی کہ اتنا. تو پہنچا, بولا یہ آپ نے کون سی دعا پڑھ کے دی تھی کہ اتنا فوری طور پہ حل اس کا نکل آیا. تو کوئی دعا نہیں پڑی تھی, وہ تمہاری بیوی کا پرابلم یہ تھا کہ وہ لڑتی تھی, تم بھی اس سے لڑتے تھے, اور اسی میں ٹینشن بڑھتا تھا, تو تم خاموش ہو گئے, وہ اپنا بولتی رہی, تم نے اس کا سن لیا, یہی اس کا حل تھا. تو بہت ساری جگہوں پہ خاموشی جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل کا حل ہے. اسی طرح سے یہ حضرت یزید ابن ابی حبیب, وہ کہتے ہیں کہ میرا غصہ جو ہے نا وہ میرے جوتے میں. جب کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے جس سے مجھے غصہ آتا ہے, میں اپنا جوتا اٹھاتا ہوں, نکل لیتا ہوں. تو بہت سارا غصہ جو ہے نا وہ اسے جوتے والا ہی ہوتا ہے, کہ کوئی غصے والی بات بول رہا ہے, بجائے اس کو لڑنے کے اور بات ختم کرنے کے چپکے سے نکل لو, اس سے الگ ہو جاؤ. اس سے بھی غصہ جو ہے وہ اس کا ریئیکشن, بجائے لڑ کر کے ہم بولتے ہیں نہیں بات ختم کر کے اٹھیں گے ہم, تو والا مزاج نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ 2 لوگ لڑ رہے تھے, اور ایک آدمی لڑائی کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں اگر وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اور وہ کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 7ویں چیز, آدمی یہ سوچے کہ میں سامنے والے کو فوراً غصے میں اس کو سزا مت دوں, میں یہ دیکھوں کہ میرے اندر بھی کتنی ساری غلطیاں ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ کو سزا نہیں دیتا ہے. میں بھی تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اذا یعنی بری چیزیں, تکلیف دہ چیزیں سننے کے باوجود صبر کرنے والا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یعنی یہ انسان کی کیا حیثیت اللہ کے سامنے, یہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے, زمین آسمان پھٹ پڑے, لیکن اللہ تعالیٰ سن رہا ہے نا, صبر کر رہا ہے. تو جیسے اللہ صبر کر رہا ہے میں بھی صبر کروں, ہے نا. بعض جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے, سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا غلام جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو کہتے تم بھی اپنے مالک کی طرح ہو, جیسے میں اللہ کی نافرمانی کرتا تم بھی میری نافرمانی کرتے ہو. یعنی یہ سوچ کے کہ نافرمانی تو مجھ سے بھی ہوتی ہے, تو اگر کسی میں سے نیچے میرے بچے سے یا میری بیوی سے نافرمانی ہو جائے تو میں اس کو نظر انداز کروں. اسی طرح بیجا بحث اور مباحثے سے بچنا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنی چاہیے, خاص طور پہ جن کو غصہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں, ان کو دعا کرتے رہنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو, اللہم انی اسألک کلمۃ لمبی دعا ہے, ایک بہت لمبی, اس کے ایک الفاظ ہیں وکلمۃ العدل والحق فی الغضب والرضا, کہ اللہ تعالیٰ میں حق بات اور عدل بات بولنے کی تو اس سے توفیق طلب کرتا ہوں, چاہے میں خوش رہوں چاہے میں غصے میں رہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں چاہیے. بہرحال وقت ہمارا ختم ہوا, اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے کو کنٹرول میں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کا غصہ ان کی قابو سے باہر. آج آواز میری بالکل کام نہیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.